دیکھیں ٹرائلز کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے میں کچھ قرآن کی ورسز اور احادیث آپ کو سناتا ہوں، بیکاز ظاہر ہے کہ جب ٹرائلز آئیں گے تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. سو صبر کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیات ہیں. سورہ آل عمران ورس نمبر 200 اللہ سیز یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and endure and stand guard and fear Allah that you may be successful. صبر کرو، پیشنٹ رہو اور انڈیور کرو اینڈ اسٹینڈ گارڈ، ہر وقت اپنے گارڈ پہ رہو اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو، یعنی بی کانشیس آف اللہ، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones. And this is Surah Al-Baqarah verse 155. کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جنہوں نے لاس میں برداشت کی اور اپنے منہ سے ناشکری کے جملے نہیں نکالے اور کم پر اکتفا کر گئے، جتنا ہم نے اسے دیا تھا اس پر وہ راضی ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرو نہیں کر سکتے، ہمیں گروتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف دا فلاسفی آف لائف. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو گرو کر رہے ہیں، لیکن گرو کرتے کرتے وہ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، باجماعت نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو اسلام نے کرنے کے حکم دیا. تو یہ کون سی گروتھ ہے؟ ایسی گروتھ سے اچھا ہے کہ بندہ غریب ہی رہے اور نمازیں پڑھ لے، سیدھی سی بات ہے. آخرت تو اپنی سیو کر لے، لیکن گرو کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دین سورہ زمر میں چیپٹر 39 ورس 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا، یعنی اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم ہوا ہے، کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہوگا اس شخص نے، خاتون یا مرد جو بھی ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن لائیں گے اور جنت کی نہر میں ایک ڈبکی دلوائیں گے، اور اس کے بعد نکالیں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہیں کبھی غم ہوا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں، اتنی زبردست احادیث ہیں، اتنا مواد موجود ہے انسان کے موٹیویٹ ہونے کے لیے اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے، اور چاہے جو مرضی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہا ہے اس سے صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کتنی موٹیویشن ہے. لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ڈی موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، شیطان ہمیں ہوپلیس کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو گو ٹو دا قرآن اینڈ حدیث، وی نیڈ ٹو ریئلی ریڈ دس حدیث. اور پھر ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. We will surely test you until we make evident those who strive among you and are patient, and we will test your affairs. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹرائی کرتے رہیں گے، ٹیسٹ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے اسٹرائیو کرنے والے کون ہیں اور پیشنٹ کون ہیں. تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز. Then let me share with you a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer. کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے. کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him. اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے. if he is harmed، اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی، then he shows patient and thus there is good for him. جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو how beautiful is this affair کہ اس کے لیے win win situation. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. If Allah intends good for someone then he afflicts him or her with trial. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارتا ہے، اس کو ریفائن کرتا ہے، اس کو گروم کرتا ہے. وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک شاک لگتا ہے. جی ہاں، غم کا الیکٹرک شاک. وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے. وہ بندہ، اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے گزرے. سو یس، دس از اے فیکٹ. اینڈ دین
Another hadith said, Al-bala'u bil-abdi hatta yatrukahu yamshi alal arzi ma alayha khati'atun. The Prophet ﷺ said, the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmizi, hadith number 2398, and it is Sahih hadith. Prophet ﷺ نے کہا کہ ایک انسان ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر چلتا ہے without any sin, sinless ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. سو یس وی شوڈ بی پیشنٹ. اینڈ دین لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز کی وش کریں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے, Verily the blessed person is one kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. اور 3 بار کہا Verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4 بار یہ کہا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4263, صحیح حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت اور بلیسڈ ہے وہ شخص جس کو ٹرائی نہیں کیا جاتا, یعنی جس پہ کوئی بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے, 3 بار ہی کہا اور کہا 4تھی بار کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے کہ جس کو ٹرائی کیا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرے. یعنی ایک تو بلیسڈ ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اور کچھ قسمت ہیں کہ وہ بہت اچھی, مطلب کہ ان کی لائف میں ایسا کو ٹرائل نہیں آتا. تو یس, ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پناہ مانگیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, You will not be given anything after sincere faith as good as security. So ask Allah for security. عافیہ مانگو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو, کیونکہ اچھے ایمان کے بعد جو سب سے اچھی چیز تمہیں ملے گی وہ عافیت ہے. تو اپنے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے خاص ہے یہ میری ریکویسٹ کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اس کی سیلری بہت لگ جائے, سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں, کہ اللہ اس کو کامل ایمان نصیب فرما اور اس کو عافیت دے اور اس کو ہدایت دے. یہ ہے دعائیں کرنے کی. باقی رزق تو مل ہی جائے گا ہر ایک کو, ہر ایک کے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. سو دیز شوڈ بی آن یور لسٹ. نمبر 1 ہائی ایمان, نمبر 2 عافیت, آسانی زندگی میں, اینڈ نمبر 3 ہدایت. اور دیکھیے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھائی گئی نا, سورہ البقرہ کی جو آخری 2 ورسز ہیں اس میں اللہ نے کہا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پچھلی قوموں میں ڈالا اور ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے, اس بوجھ کو وہ ہم پہ مت ڈالیو. تو اٹ از وی آر ٹو آسک اللہ سبحانہ فار ایز اینڈ فار عافیت.